بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نہرو رپورٹ، جو کہ 1928 میں پیش کی گئی، اور اس پر جو رد عمل مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کیا، اس سے یہ نہرو رپورٹ خاصی متنازع ہو گئی۔ نہرو رپورٹ کیا تھی؟ اس میں مسلمانوں کو کیا ریزرویشنز تھیں، اور یہ کہ یہ تحریک پاکستان میں، سٹوری آف پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے، ان تمام سوالوں کا جواب ہم اس آج کے لیکچر میں دیں گے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے دہلی مسلم تجاویز دی تھی، وہ اس کو کہاں تک نہرو رپورٹ نے تسلیم کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سب سے اہم جو ہمارا نقطہ ہوگا اس بات پر ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارم، جس کو مونٹ فورٹ ریفارمز بھی کہا جاتا ہے، 1919 میں متعارف کروائی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہر 10 سال بعد ہم جو آئین ہے، جس کو ایکٹ ان دنوں بولا جاتا تھا، اس میں تبدیلی لاتے رہیں گے تاکہ ہندوستانیوں کو بتدریج خود مختار کیا جائے، اور پھر یہ کہ انہیں آزادی کی طرف لے جایا جائے۔ تو اسی ضمن میں جب 1919 کا ایکٹ آ گیا تو ہم نے بتایا تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس نے دونوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، پھر اس کے آنے والے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا۔ تاہم 1910 سے 20 والی سیکنڈ دہائی سے بالکل مختلف تھی تیسری دہائی ہندوستان میں، کیونکہ جہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ سے فاش غلطی ہوئی، وہاں پر صوبائی جو قوتیں تھیں اور فرقہ وارانہ جو قوتیں تھیں وہ ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئی، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اور یہ کہ کانگریس اور مسلم لیگ اب لگتا تھا کہ عوام میں اپنی جڑیں کمزور کر بیٹھے ہیں، جو کہ شاید پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اینی ہو، اب ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا، کہ دہلی مسلم تجاویز دیں، چونکہ موتی لال نہرو نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے، علیحدہ حق نیابت، جو علیحدہ ووٹ دینے کا حق آپ کو ملا ہے، اس پر ہمارے ہندوؤں کو اعتراضات ہیں، خاص کر ہندو محاسبہ کو ہے، کیوں نہ ہم اگر اس کو آپ ڈراپ کر دیں تو ہم آپ کی تمام باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ جب دہلی مسلم تجاویز میں یہ ڈراپ کر دیا گیا، اس وڈرا کر لیا گیا، لیکن چند شرائط کے ساتھ، تو بڑی امید کی جاتی تھی کہ آئندہ جو آئینی پیکج دیا جائے گا وہ ان تجاویز کو سامنے رکھ کے دیا جائے گا۔ اسی دوران یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سائمن کمیشن جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا، اور سر جان سائمن اور ان کے ساتھ رکنی کمیٹی ہندوستان بعد ازاں تشریف بھی لائی۔ جب ہندوستانیوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو تمام گورے افراد آ رہے ہیں، ان میں ہندوستانی کوئی نہیں ہے، تو ان کو یہ ایک شکوہ جو کہ جائز بھی تھا، یہ پیدا ہوا کہ اس میں کسی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا، اور جب تک ہندوستانی کو شامل نہیں کریں گے تو ہندوستانیوں کے مسائل کیسے سمجھ پائیں گے، اور پھر وہ جو آئینی تجاویز دینی ہے وہ کس حد تک پرفیکٹ ہوں گی۔ بہرحال جو برطانوی حکومت تھی، انہوں نے ان کی شکایات کو بالکل نہیں مانا، الٹا یہ کہ لارڈ برکن ہیڈ جو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے تنزین یہ کہا کہ ہندوستانی اولاً تو وہ خود
اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی آئین بنا سکیں یا آئینی تجویز دے سکیں جو کہ ورکبل ہو۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کوئی یونانیمس آپ کانسٹیٹیوشن بنا سکیں۔ تو اس بات کو جناح نے بھی سنجیدگی سے لیا اور کانگریس نے بھی سنجیدگی سے لیا۔ دونوں نے، کانگریس نے بھی سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا اور محمد علی جناح نے بھی کر دیا۔ یہیں سے جو مسلم لیگ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بیسیکلی تو اختلاف چل رہا تھا دہلی مسلم تجاویز کے بعد بھی، مگر جب سائمن کمیشن کی آمد ہوئی تو یہاں پر ایک گروپ جنہیں میاں محمد شفیع گروپ کہا جاتا ہے، انہوں نے سائمن کمیشن کا انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو ایسے میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاس 1927 میں یہ طے کیا گیا کہ کیوں نہ ہم پورے ہندوستان سے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے اور کوئی متفقہ آئین بنایا جائے، جس میں ظاہر ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی دعوت دی گئی اور ہندو محاسبہ بھی تھی، کانگریس بھی تھی، خلافت کمیٹی بھی تھی، آزاد پارٹی بھی تھی، پروگریسو پارٹی، مختلف بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں سبھی شامل تھیں، مگر اس میں جو شامل نہیں تھی یونینسٹ پارٹی شامل نہیں تھی، اس میں جو شامل نہیں تھی وہ میاں محمد شفیع گروپ مسلم لیگ کا وہ شامل نہیں تھا، کرشک پرجا پارٹی بنگال کی شامل نہیں تھی، لیکن ان کے لیڈر ضرور وہاں پر موجود تھے۔ تو پہلی میٹنگ میں جو کہ آل پارٹیز کانفرنس کی ہوئی، اس میں واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ ہندوؤں کا ایک انتہا پسند طبقہ جسے ہندو محاسبہ کہتے ہیں وہ پروسیڈنگ پر ڈومینیٹ کر رہا تھا، لہذا مسلم لیگ نے اس کے بعد کسی بھی آفیشیل پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جو اگلی میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے کیا گیا کہ 10 رکنی سب کمیٹی بنا دی جائے اور اس کمیٹی کی سربراہی موتی لال نہرو کریں اور اس کا جنرل سیکرٹری جواہر لال نہرو ہو۔ اس کمیٹی میں 2 مسلمان بھی تھے، علی امام اور شعیب قریشی، یہ 2 مسلمان بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے جو سفارشات دی ہیں وہ بڑی عام سفارشات ہیں، اسی کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں، اور وہ جو نہرو رپورٹ ہے اس میں جو چیزیں شامل کی گئیں، جو تجاویز کی گئیں وہ یہ تھیں کہ ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس دے دیا جائے، دوسرا یہ کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، اور مگر ریزیڈری پاور جو باقی ماندہ پاور ہیں وہ مرکز کے پاس رہیں۔ پھر یہ کہ جی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہو جس میں 2 ایوانی مقننہ ہو، بائی کیمرل لیجسلیچر ہو۔ اس کے علاوہ جو بہت اچھی بات اس میں رکھی گئی، انہوں نے کہا جی تمام جو سٹیزنز ہوں گے ان کو برابری کے حقوق ہوں گے، کسی کو رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا، بلوچستان اور NWP کو مکمل صوبہ دینے کی بھی بات کی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی نہیں دے سکتے، مگر 1/4 نمائندگی ان کو آبادی کے تناسب سے 10 سال تک کے لیے دے دیتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے ان کو ایک علیحدہ قوم مان لیا ہے، نہ ہی ہم ان کو ریلیجن کی بنیاد پر قوم مانتے ہیں۔ پھر اسی بنا پر انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جی جوائنٹ الیکٹریٹ ہوگا۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو کوئی ان کی سیٹ کی ریزرویشن نہیں ہوگی آبادی کے لحاظ سے، گویا جو ویٹیج کا پرنسپل ہے اس کو انہوں نے رد کر ڈالا۔ تو اب اس کا انالیسس کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہی خوبصورت کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ دکھائی دیتا ہے۔ مثلا 1916 میں سیلف رول کی بات کی جا رہی تھی، تو نہرو رپورٹ میں ڈومینین سٹیٹس کی بات کی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے اختیارات مانگے جا رہے ہیں، جو کہ تقریباً آزادی
مکمل آزادی تو نہیں، خارجہ امور، دفاع وغیرہ کو چھوڑ کر تقریباً تمام اختیارات ہندوستانیوں کو منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات یہ بھی اس میں شامل تھی کہ جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا NWFP اور بلوچستان کو مکمل صوبہ قرار دینے کا، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا۔ تو گویا دہلی مسلم تجاویز کی یہ شق بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ سندھ کو بمبئی کے ساتھ جو چلا آ رہا تھا اس کو علیحدہ جو کرنے کا مطالبہ تھا وہ بھی مان لیا، تو یہ بھی بڑی اچھی بات تھی۔ مگر پھر یہ کہ جی مرکز میں جو مسلمان ایک تہائی نشستیں مانگ رہے تھے 1/4 تھیں، تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے مانا ہے۔ اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے، ایکول سٹیزن شپ کی بات کی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو اعتراض کس چیز کا تھا؟ بظاہر جب ہم ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں اور ہم اس کا کنٹیکسچولائز نہیں کرتے ہیں، اس کا پس منظر نہیں دیکھتے یا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ میں نہیں ہم جاتے، تو ہم آئسولیشن میں نہرو رپورٹ کو پڑھ کر یہ اندازہ لگائیں یار بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا، وہ تو تھا مگر کن کے لیے تھا؟ وہ یقیناً مسلمانوں کے مفادات کا جس طرح مسلمان تحفظ چاہتے تھے ویسا نہیں تھا۔ مثلاً میں اس پر سوال و جواب میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ کانگریس نے 1916 میں تو سیپریٹ الیکٹریٹ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اب انہوں نے یہاں پر 10 سال بعد، 11 سال بعد یا 12 سال بعد اس کو کیوں رد کیا؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کانگریس اور ہندو جو جماعتیں تھیں وہ ان کو سیپریٹ الیکٹریٹ پر اختلاف تھا، اور اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو کنڈیشنلی وڈرا کرنے کا اعلان کیا تھا دہلی مسلم تجاویز میں۔ تو اب ان کو تو ایک بہانہ مل گیا کہ جی یہ تو دیکھیں ان کا جو مین لیڈر ہے اور مسلم لیگ ان کی بڑی پارٹی، انہوں نے تو خود ہی وڈرا کر لیا، لہٰذا ہم اگر اس کی جگہ جوائنٹ الیکٹریٹ کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ جوائنٹ الیکٹریٹ کرنے سے ہندوستانی قومیت بیدار ہوگی، جبکہ علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے ہندوستانی قومیت جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ ہندو محاسبہ والے، جن کا نام ہی جن کا بنیادی مقاصد ہی ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، جو کہ تھی ہی کمیونل پارٹی۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتی ہے، جو خود مذہب کی بنیاد پر ہے، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دوسرا مذہب کی بنیاد پر اپنے مفادات کا تحفظ نہ کرے۔ تو یہ بڑا فنی قسم کا وہ تھا، اور جنہوں نے تو کہا تھا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں نا، جوائنٹ الیکٹریٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن باقی شرائط تو مانیے۔ اچھا اسی سے اب جڑی جو بات ہے کہ جی کیا جو سیپریٹ الیکٹریٹ کو رد کرنا اور جوائنٹ الیکٹریٹ کرنے سے کیا ہندوستانی قومیت بیدار ہو جاتی؟ بالکل نہ ہوتی، مگر کوشش کی جا سکتی تھی۔ اگر آپ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر لیتے، جیسے کہ دہلی مسلم تجاویز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، بلا شبہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ایک سوال سے کہ جی دیکھیں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا، NWFP بلوچستان کے لیے سفارشات کر دی۔ بھائی سندھ کو جب بمبئی سے علیحدہ کرنے کے وقت کئی میٹنگز ہوئی ہیں، ان میں ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیے ہندوؤں کا، گاندھی جی کا حتیٰ کہ وہ اس کے حق میں ہی نہیں تھے کہ بمبئی کو سندھ سے علیحدہ کیا جائے۔ وہ یہ شرائط لگا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ اپنے قدموں میں معاشی طور پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پابند کریں کہ سندھ میں جو غیر مسلم ہیں، خاص کر جو ہندو ہیں، ان کو اسی طرح کے حقوق دیے جائیں گے جس طرح کے ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو دیے جائیں گے۔ یعنی گویا یہ کہ آپ کے اندر تو خود بھی ایک سینس آف انسیکیورٹی موجود تھی، فیئر موجود تھی کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے، میجورٹی کمیونٹی ہے، وہ ڈومیننٹ کر جائے گی، اوور پاور کر جائے گی۔ تو کیا مسلمانوں کے ہاں یہ چیز بیدار نہیں ہوگی
یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہونی چاہیے تھی؟ تو ایک اور جو آپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو کلکتہ کنونشن تھا جہاں پر نہرو جو رپورٹ ہے ان کی سفارشات کو حتمی شکل دینی تھی، 28 دسمبر 1928 میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنے چند رفقا کے ساتھ شامل ہوئے۔ انہوں نے جو گاندھی جی تھے، موتی لال نہرو تھے یا اور سرکردہ لیڈر تھے، ان سے درخواست کی کہ جناب خدا کے لیے ہماری یہ 3 تجاویز جو ہیں انہیں ایکسیپٹ کر لیجئے۔ مثلا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، بالکل ہے، لیکن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا جو آپ جو ایسنس دے رہے ہیں وہ تو سارا یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی وفاقی طرز حکومت ہوتا ہے وہاں پر مرکز کے پاس کم اختیارات ہوتے ہیں اور صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ ہم نے تو 50 سے زیادہ جو شعبہ جات ہیں وہ تو مرکز کے پاس رکھ لیے۔ اس پر ترا یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں جو باقی ماندہ ریزیڈری پاورز جو ہیں، باقی ماندہ ان سین ان فیوچر ڈیولپمنٹ میں جو منسٹری بنانے والے ہیں وہ بھی مرکز کے پاس رہیں۔ نہیں، یہ نہ کیجیے، آپ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ایسا کر لیے جس میں ریزیڈری پاور جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے 1/3 ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مسلمانوں کو مرکز میں دے دیجئے۔ 1/4 تو آپ نے دے دی ہے، 1/3 دے دیجئے۔ 1/3 دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ لگے گا کہ ان کو حیثیت دی گئی ہے، ان کے سیاسی قد کی وجہ سے، تاریخی رول کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی بنا پر۔ پھر تیسری انہوں نے بات کی کہ پنجاب اور بنگال 2 تو مسلمانوں کے اکثریتی صوبے ہیں، اگر وہاں پر بھی آبادی کے تناسب سے انہیں نمائندگی نہیں ملتی تو کسی جگہ بھی مسلمان اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، اور کم از کم اکثریت ہونے کے باوجود اکثریت میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دونوں 3 جو ترامیم ہیں انہیں ایکسیپٹ کر لیجئے۔ گاندھی نے انکار کر دیا، موتی لال نہرو نے انکار کر دیا، جو لوگ تھے تیج بہادر سپرو شاید وہ تھے جنہوں نے جناح کی حمایت کی۔ تو گاندھی جی نے کہا آپ جناح یہ سارے آپ کے پرانے ساتھی ہیں، کانگریس والے اور پارٹی کانفرنس والے، آپ جائیے پنڈال میں جا کر تقریر کیجئے، اگر لوگ اتفاق کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی ذاتی طور پر اعتراض نہیں۔ یہی ان کا سٹائل ہوا کرتا تھا۔ تو خیر قائد اعظم کو بڑا مان تھا اپنے پرانے کانگریسی دوستوں پر، اور اپنی شاید ان کو تھا کہ میری بات میں وزن موجود ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آل پارٹیز کانفرنس پہ تقریر کی، اور تقریر کر کے یہ دلیلیں دی کہ جہاں کہیں بھی یہ مختلف اقوام بستی ہیں وہاں پر جن اقوام میں جو سائزبل ہوتی ہیں ان کو احساس محرومیت دور کرنے کے لیے اگر وہ کسی بنا پر پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو مطالبات ہم نے رکھے ہیں، 3 ترامیم جو رکھی ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 1/3 اگر مرکز میں ہمیں مل بھی جائے تو کیا ہم آئین تبدیل کر لیں گے؟ کیا ہم آئین میں کوئی ترامیم کو روک سکیں گے؟ اکثریت تو پھر بھی نان مسلم کی رہنی ہے، تو ہمیں تھوڑا یہ ہو جائے گا کہ بھی ہمیں اہمیت دی گئی ہے۔ تو کوئی یہ اور پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے مثالیں دی، کینیڈا کی مثال دی اور بھی مثالیں انہوں نے دی۔ پھر جو دوسری انہوں نے یہی جو میں نے پہلے کہا پنجاب اور بنگال میں، انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 صوبے ہیں، ان میں بھی دیکھیے 52% تو بنگال میں غیر مسلم ہیں، 55% جو مسلمان ہیں، 45% جو ہے وہ غیر مسلم پنجاب میں ہیں۔ تو اگر ہمیں ایج حاصل ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا ہم ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں؟ اور پھر انہوں نے یعنی یہ اور جو میں نے پہلے کہا یہ 3 ترامیم انہوں نے پیش کی، لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بولتے جاتے تو پنڈال میں لوگ شور مچاتے، اور ان پر ہوٹنگ کی گئی، ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا، اور ان کی کسی بات کو خاطر جمع نہیں رکھا گیا، کسی بات پر بھی کہا نہیں دھرا گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تیج بہادر سپرو جیسے لوگ ایسے تھے جو شاید وہ سمجھتے تھے کہ یار جناح کی جو باتیں ہیں
بڑی ان میں وزن ہے اور ہمیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. مگر بدقسمتی سے جناح جو تھے وہ نہ گاندھی نہ نہرو انہوں نے نہیں سنی، اور وہ جو نہرو رپورٹ تھی وہ منظور کر لی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پر پنڈال سے کہا جاتا ہے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اٹس اے پارٹنگ آف دا وے. یہ بہت ہی ان کے لیے تکلیف دہ، دل توڑنے والا، دل سوز واقعہ تھا کہ ان کے دوستوں نے، جو کہ ان کے ساتھی تھے، جو 1916 میں ان کو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہہ رہے تھے، اور وہ جو موتی لال نہرو جو یقین دہانی کر رہے تھے کہ آپ کی میں تمام باتیں مانوں گا، اب ان کے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ اس کا رد عمل کیا ہونا تھا؟ رد عمل نیچرلی بات ہے، قائد اعظم نے 14 نکات دے دیے. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ جو خلافت کمیٹی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. علی برادرز جو باپو کہتے تھے گاندھی جی کو، وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ آ گئے. وہ جو شفیع لیگ اور جناح لیگ بن گئی تھی وہ اکٹھے ہو گئے، وہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس آ گئی، اور میاں محمد شفیع نے 12 نکاتی اپنا پروگرام دے دیا، 14 نکات آ گئے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دے دیا. کہ آپ کا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ جناح نے کیا فاش غلطی کی، یہ نہیں کی کہ دہلی مسلم تجاویز دے دی اور اپنے جو حلیف تھے جو ان کو موقع دے دیا کہ وہ آپ کی تجاویز کو ڈسٹارٹ کر لے، اور کہیں گے جناح نے تو خود ہی علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے دستبردار کیا. تو جناح نے فاش غلطی کی. اب میرے حساب سے میں ابھی بھی یقین کرتا ہوں نہیں کی. دیکھیں جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوستوں پر اعتبار کرتے ہیں. اب یہ اگلے کی مرضی ہے کہ وہ اس اعتبار کو وہ کس طرح لیتا ہے. لیکن وہ ایک پنجابی کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ میں شاید اس پر پورا اترتا ہے، اسی پہ میں اینڈ کروں گا کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککڑ تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہ وہ پوائنٹ تھا نہرو رپورٹ کا منظور ہو جانا، جہاں پر واضح طور پر کانگریس نے پیغام دے دیا کہ ہندو محاسبہ اور کانگریس ایک ہی جماعت ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور یہاں پر یہ انہوں نے پیغام دے دیا کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح ان کے لیے کوئی اہمیت حاصل نہیں کرتا. جہاں انہوں نے پیغام دے دیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ بالکل ارریلیونٹ پارٹی ہے، جہاں انہوں نے پیغام دے دیا کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم آباد ہے جس کا نام ہے ہندو، اور مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، کوئی کمیونٹی نہیں ہے. یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ جو مائنڈ سیٹ تھا جو بعد ازاں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا اتحاد کا سبب بنا. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس پہ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا. اس پر ہم آگے جا کر ذکر کریں گے، لیکن چلتے چلتے یہ بتا دوں، کیا قائد اعظم نے جو کہا تھا پارٹنگ آف دا وے، اب ہماری راہیں جدا ہیں، کیا قائد اعظم اس پر قائم رہیں گے؟ کیا جو موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو اور گاندھی جی نے نہرو رپورٹ دی ہے، کیا وہ اس پر قائم رہیں گے؟ یہ نوٹ کر لیجئے، جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے ہسٹورینز ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، جو میں ایک ادنا سا طالب علم کہہ رہا ہوں. یاد رکھیں لچک صرف مسلمان دکھائیں گے. یاد رکھیں فلیکسبلٹی، اکوموڈیشن وہ قائد اعظم دکھائے گا. اس لیے دکھائے گا اس کے نزدیک ہندوستان کی آزادی سب سے اہم تھی. وہ کوئی ابھی تک ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں، ہندوستان کے علیحدہ وطن کے حوالے سے نہیں سوچ رہے تھے، مگر ایک مفکر، ایک شاعر اپنے انداز سے اس کو سوچ رہا تھا، اور وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. شکریہ آپ کو.